درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، مجھے آج کچھ بات جوانوں سے کرنی ہے اور کچھ بات بوڑھوں سے بھی کرنی ہے، اور کھلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بوڑھے بھی ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور جوانوں کی بھی ہونی چاہیے۔ جتنا مستحق جوان ہے کہ اس کو دین بتایا جائے، سمجھایا جائے، اتنا ہی بزرگ بھی دین کا حاجت مند ہے کہ اس کو دین سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ اللہ جل شانہ نے جی مفتی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ بزرگ کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے جب بال سفید ہو گئے تو قبر میں پہنچنے میں اب زیادہ دوری نہیں ہے، اس کی دوری گھٹ چکی ہے، اب اس کا قرب قبر سے ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو متوجہ کرنا اور اس کو رغبت دلانا کہ مسجد میں آنے کا عادی ہو جائے اور نماز پڑھنے کی ہیبٹ بن جائے، دین سیکھ لے، سمجھ لے، اس پر عمل کر کے اپنی قبر میں روشنی پیدا کر لے۔ یہ زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، اس کو کہ بتایا جائے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، سب جانتے ہیں کہ قبر میں اجالے پیدا کرنے کے لیے چراغ قبر میں پیدا نہیں کیے جاتے، اس دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے عقل مندی اور ہوش مندی سے اس دنیا کے اندر قبر کے لیے روشنی تیار کی اور چراغ تیار کر لیے، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ اور جو دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ ان کی قبر میں روشنی پیدا کرنے کا انتظام عمل اور نیکی کی صورت میں نہ ہو سکا، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ غریب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب وہ ہے جس کے پاس نیکی نہ ہو یا ہو تو کم ہو۔ غریب وہ ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، غریب وہ ہے کہ جس کے گھر میں خرچے کے لیے پیسہ نہ ہو، جس کی ضروریات زندگی کے سامان مہیا نہ ہو۔ مگر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنو کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ غریب وہ ہے جس کے پاس نیکی نہ ہو، مالدار وہ ہے جس کے پاس نیکیاں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا سے نیکی حاصل، اور بندہ اس دنیا میں آیا کس لیے؟ آیا اس لیے ہے کہ یہاں سے نیکیاں اکٹھی کر لے اور پھر اس نیکیوں کو آخرت میں جو اس کی غذا ہوگی وہ اس کے کام آئے گی۔ وہاں نیکی کرنے کا موقع نہیں، انسان کا سانس بند ہو گیا تو اب نیکی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ ہاں چند چیزیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑی ہیں تو وہ اس کی زندگی کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گی، اور اس کی اخروی زندگی میں نیکیوں کی صورت میں اس کو ملتی رہے گی، اور اس کی وہ اخروی غذا اس کے لیے کامیابی کی ضامن ہوگی۔ رفیقان محترم، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جل شانہ نے پوری مخلوق کو 4 صورت میں پیدا فرمایا، اور وہ 4 صورت کیا ہے؟ اہل اسٹیج کی بھی توجہ اور عوام اہل سنت کی بھی توجہ۔ اللہ جل شانہ نے ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو عقل دی، صرف عقل، اور اس کے پاس شہوت نہیں، اور ایک وہ کہ جس کے پاس عقل بھی ہے اور ساتھ ساتھ شہوت بھی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس شہوت ہی شہوت ہے، عقل نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شہوت ہے۔ اس طرح سے پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو آپ اگر ان کا محاسبہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ 4 ہی صورتوں میں یہ تقسیم ہوتی ہے پوری مخلوق۔ اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے، نفس نہیں دیا، وہ فرشتے ہیں، اور جس کو عقل بھی ملی اور نفس بھی ملا وہ انسان ہے، اور جس کو اللہ نے نفس دیا، شہوت دی، مگر عقل نہیں ہے وہ جانور ہے، اور جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شہوت ہے وہ پیڑ پودے ہیں، زمین ہے، شجر و حجر ہیں۔ مگر انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا،
نفس بھی دیا، شہوت بھی دی، ساتھ ہی ساتھ عقل دی، اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے یہ مقام فرمایا کہ اگر بندہ عقل کا استعمال کرتا ہے، شہوت پر، نفس پر عقل غالب اور حاوی رہتی ہے، تو وہ انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ مگر جب یہی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نفس، اس کی شہوت اس کی عقل پر حاوی ہوتی ہے، اس کی عقل پر غالب ہوتی ہے، تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے بل هم اضل اولئک هم الغافلون، بلکہ انسان تو کبھی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ رفیقان محترم، آپ اس نقطے کو ذہن نشی رکھیں کہ انسان کو شہوت بھی دی گئی اور ساتھ ساتھ عقل بھی دی گئی، مگر کامیاب وہی لوگ ہیں اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح سے وہی لوگ ہمکنار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شہوت پر عقل کو غالب رکھا۔ مگر آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عقل پر شہوت غالب ہے، جبکہ ہونا تو چاہیے تھی عقل غالب، مگر آج شہوت اتنی غالب ہو گئی کہ ہمارے نوجوان کو دیکھیے تو اس کی بھی پوری رات فلموں میں، ڈراموں میں اور چٹنگ بازیوں میں اور غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنے میں گزرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور دوسرے اس طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے حسن کی، اپنے جمال کی، اپنے ہنر کی نمائش کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، مگر وہ اس بات کو کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ ہنر، یہ عقل، یہ علم اور یہ لیاقت اور یہ ساری جتنی بھی وسعتیں بندے کو عطا کی ہیں، خوبصورتی دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کرے، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنی خوبرو اور حسن و جمال کو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے اس بندے کے لیے یہ مزدہ ہوتا ہے، یہ بشارت ہوتی ہے کہ اس کی عبادتیں فرشتوں کے مقابل میں ہوتی ہیں اور اس کو اللہ جل شانہ بعض فرشتوں کے مانند فرما دیتا ہے، بعض فرشتوں کے مانند فرما دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھا، اپنی دن اور رات کو اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کیا، اور بعض نوجوانوں کے تعلق سے تھو، اور ایسے نوجوان کہ جنہوں نے اپنا مشغلہ ہی اللہ کی عبادت بنا لیا ہو، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ مزدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت بڑھاپے میں کی ہوئی عبادت سے کئی گنا فضیلت رکھتی ہے، سبحان اللہ، کئی گنا فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کا حملہ اس پر کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جو بوڑھا ہو گیا اس کی تو شہوت ختم ہو گئی، اب شہوت اتنی نہیں، مگر جوان کے اندر خون ابھی دوڑ رہا ہے، جوان کا دماغ ابھی تیز کام کر رہا ہے، جوان کے اندر شہوت کا بھی غلبہ ہے، مگر کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی اچھا ہے وہ جوان کہ جس نے اپنی شہوت کو اللہ کے لیے ترک فرما دیا ہو۔ اللہ جل شانہ اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، وہ لوگ کہ جنہوں نے جوانی کے عالم میں میری بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی شہوت کو صرف میرے لیے ختم کر دیا، وہ مجھے بڑے محبوب ہیں اور بہت پسند ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو اور خاص طور سے نوجوانوں، اپنی اس جوانی کو اللہ کی جانب سے غنیمت سمجھو، اللہ کی جانب سے اس کو نعمت عظمیٰ سمجھو، اور اس جوانی کو اللہ کے لیے صرف کرو، اور اس جوانی کو اللہ کے لیے خرچ کرو، آخرت کے لیے سامان مہیا کرو، آخرت کے لیے سامان تیار کرو۔ جوانی میں
جو عبادت کی جاتی ہے وہی عبادت صحیح معنی میں عبادت ہوتی ہے. اور جو بزرگی میں ہوتی ہے کہ جب رکوع بھی صحیح نہیں ہو پاتا, قیام بھی صحیح نہیں ہو پاتا ہے, زبان سے الفاظ قرآن تلاوت کرتے وقت بھی صحیح نہیں ادا ہو پاتے ہیں, تو اس وقت کی عبادت وہ مرتبہ اور مقام نہیں رکھتی ہے جو عبادت جوانی کی ہوتی ہے اور وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. اس لیے جوانوں عہد کرو کہ اب ہماری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرے گی, صبح کو فجر کی نماز میں ہماری حاضری ہوگی اور 5 وقتہ نمازوں میں صف اول میں ہم نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جب جوان بیدار ہو جاتا ہے, اور ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ جس قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے وہ قوم کبھی کہیں بھی کسی بھی طور پر نقصان نہیں کھا سکتی, پسپا نہیں ہو سکتی ہے, شکست خوردہ نہیں ہو سکتی ہے. وہ قوم کہ جس کے جوان بیدار مغز ہوتے ہیں, جس کے جوان قوت اور طاقت والے ہوتے ہیں, اور جو جوان اسلام کی خاطر ہمیشہ سینہ سپر ہوتے ہیں, وہ قوم عروج پاتی ہے, ارتقاء پاتی ہے. اور آپ نے تاریخ میں دیکھا بھی ہوگا کہ جس وقت ایسے جوان دنیا میں تھے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنی جوانی کو اسلام کے لیے خرچ کی ہے, اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا, اور کس طرح سے اعلاء کلمت الحق جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا. محمد بن قاسم کو دیکھیے, وہ بھی تو جوان تھے کہ جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی, اور مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ہندوستان کا رخ کیا تھا. طارق بن زیاد بھی تو جوان تھے. یہ تاریخ میں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ و رسول کے لیے خرچ کیا, اور تاریخ ان کو مٹا نہیں پا رہی ہے, تاریخ ان کو بھلا نہیں پا رہی ہے. ایک جوان کہیں جا رہا تھا, اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. مذاق میں کہنے لگے, میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جوان نے کہا, بوڑھے نے کہا, میں جوانی تلاش کر رہا ہوں. حیرت میں پڑ گیا جوان, مذاق کر رہا تھا, تمسخر کر رہا تھا, اور یہ کہا کہ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ تو حاضر جوابی دیکھیے بوڑھے کی کہ اس نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا, جوانی تلاش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ جانے کے بعد جوانی کب واپس آتی ہے؟ کسی کو کھوئی ہوئی جوانی ملی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تھا, میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جوانی جب چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور ان 5 چیزوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, امیری کو غریبی سے پہلے جو ہے غنیمت جانو, اور فرصت کو مشغولیت و مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں میں یہ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اس لیے کہ جوانے میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بڑھاپے میں جا کر کے اب اور کچھ نہیں رہتا سوائے موت کے. بڑھاپے کے بعد تو موت ہی ہے نا, اب تو موت ہی آنی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا گم ہو گیا؟ میری جوانی گم ہو گئی, اور ہائے مجھے افسوس ہے کہ میری جوانی گم ہو گئی, اور میں نے اس جوانی کو یوں ہی موج مستی مکاری اور عیاری میں صرف کر دیا, اللہ کے ذکر سے غافل رہا, اور میں نے آخرت کے لیے سامان تیار نہیں کیا. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتا, اور میں جوانی کو غنیمت جان کر اس غنیمت اور اس جوانی کی قدر اور قیمت کر کے آخرت کے لیے نیکیاں کما لیتا کہ جس وقت میں کسی کو کوئی نیکی نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی بندے کو نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو, تو باپ بھی یہ کہے گا کہ مجھے ہی ایک نیکی دے دو, مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے. کشمہ کشی کا عالم, اور نیکی ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں, مگر وہاں کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, عزیز ساتھیوں, اس جوانی کو اور اس زندگی کو غنیمت جانو, اس کی قدر کرو, اس کی قیمت کو سمجھو, اور یہیں سے آخرت کے لیے سامان تیار کر کے چلو. اور یہ جو امیدیں وسیع ہوتی ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد عبادت کریں گے, داڑیاں ابھی تو شادی نہیں ہوگی,
پھر رکھ لیں گے, ابھی تو بچے نہیں ہوئے پھر رکھ لیں گے. یہ جو امیدیں ہوتی ہیں انسان کی امیدیں, یہ انسان کو موت سے بھی غافل کر دیتی ہے اور خدا کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہے. اس لیے بندے کو یہ امیدیں نہیں کرنی چاہیے کہ میں کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا. کل اور پرسوں کی بات نہ کر, بلکہ ابھی اور اسی وقت یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے تائب ہو کر کے کہتا ہوں یا اللہ آج کے بعد میری زندگی اسلام کے لیے جو ہے صرف ہوگی اور نیکیوں میں صرف ہوگی. عزیزان محترم, تو جوانوں کو موبائل کا استعمال اور اپنے دن اور رات کا استعمال شرعی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے, اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اس جوانی میں اتنا بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی کو جوانی ملی ہے, جوانی تو اوروں کو بھی ملی ہے, مگر یہ جوانی تیرے لیے آزمائش کا دور بھی ہے اور تیرے لیے یہ قیمتی وقت بھی ہے. اس آزمائش کے دور کو قیمتی بنا لے, بارگاہ خداوندی میں آ کر کے جھک جا اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان احکامات الہی پر عمل کرتا ہے اور منہیات الہی سے باز آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے ان چیزوں سے باز آ جائے, اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو کرنے لگ جائے, تو پھر اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب ملتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ, اتنا بڑا مرتبہ ہے نوجوان. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگو دوستو, میں آخری بات آپ سے کر کے گزر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوان عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی بہت گمراہ نظر آ رہے ہیں. یہ جب اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں. جب کوئی پروفیسر صاحب بدعقیدہ مل جاتے ہیں اور یا اپنے بغل میں اور اپنے روم میں یا پھر کلاسز میں کوئی ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی یا اور دوسرے فرقہ باطلہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے نظریات و تخیلات جب اس کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ جوان بہت جلدی بہک جاتا ہے, اس کی باتوں میں آ کر کے اپنے عقیدے کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو, آپ کے سامنے کوئی بھی کتنی ہی اچھا اور کتنی ہی عمدہ ٹائٹل کے ساتھ کیوں نہ آ جائے, مارکیٹ میں ہر چیز اچھے ٹائٹل کے ساتھ آتی ہے, شراب بیچنے والا بھی شراب بیچتا ہے تو بہترین بورڈ لگاتا ہے, مگر یہ جان لو کہ ہر وہ بورڈ لگی ہوئی دکان کہ جس کا بورڈ اچھا ہو اور جس کا سائن بورڈ عمدہ ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دکان کے اندر سامان بھی عمدہ اور اوریجنل ہو. آج بھی دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں, جو اسلام میں اصلی ہیں اور جو اسلام میں نقلی ہیں. اسلام میں نقلی نماز کے سہارے بھی آتے ہیں, اسلام میں نقلی بالوں اور صوفی بن کے بھی آتے ہیں, قرآن کی تلاوت زبان پر لے کر کے آتے ہیں, مگر ان کی تلاوتوں سے کبھی بھی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے عقیدے کو پہچان لو, اس کے عقیدے کو جانچ لو اور اس کے عقیدے کو سمجھ لو. اس سے بات اور گفتگو کرنے کے بعد اپنے علماء کی بارگاہ میں رجوع کر کے ان کے عقیدے کو رکھ کے اور ان علماء سے پوچھو کہ اس کے عقیدے یہ ہیں, اس کے نظریات ایسے ہیں, نبی کے تعلق سے اس کا نظریہ یہ ہے, بتائیے ہمیں اس سے کیا برتاؤ برتنا ہے. بہت اچھے. اور یہ علماء پھر آپ کی جو رہنمائی کریں, آپ کو جو راہ دکھائیں, آپ کو جو راستہ بتائیں, اس پر عمل کریں, وہ آپ کا کتنا ہی قریبی ہو, آپ کا کتنا ہی عزیز ہو, کتنا ہی دوست ہو اور کتنا ہی اچھا ہو, مگر جس کا عقیدہ اچھا نہیں وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کو نکال کے ایسے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دیتے. عزیزان محترم, اب مختصر میں آپ سے صرف یہی عرض کروں گا کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کریں, اور والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ از خود بھی دین سیکھنے کے لیے کوشاں رہیں. اور بزرگان دین جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ان کے لیے صرف اتنا میسج کہ اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بوڑھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو ان کا بڑھاپا نقصان نہیں دیتا. کیا کہنے, واہ. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا
کئی اسٹیپ بتائیں کہ 40 سال کی عمر ہو تو ایسا ہوگا، 40 اور 50 سال کی ہو جائے تو یہ، مگر آخر میں جا کر کے یہ فرمایا کہ جس بوڑھے کی عمر 90 سال ہو گئی ہو اور اس کی 90 سال کی عمر نیکیوں میں گزری ہو تو اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کے لیے یہ بشارت اور مژدہ ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں اللہ کا قیدی نام رکھا جاتا ہے، اور قیامت میں اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ جو ہے اپنے چند لوگوں کی سفارش کر کے ان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ سے پروانہ حاصل کر لے۔ واہ 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 واہ، مگر یہ ہر کسی کے بوڑھے کا نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی بوڑھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی بھی اور اپنا بڑھاپا بھی دین میں اور عبادت میں اور رضا الہی میں اور رضا رسول میں گزارا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں کبھی دھوکہ مت کھا لینا۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ تو ہر کسی کو چھوڑنا ہے، اور جو مسافر ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اپنے کسی مسافر خانے پر کلی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پر اسی حیثیت سے رہنا چاہیے کہ یہ مسافر ہے اور یہاں سے اسے چھوڑ کر کے جانا ہے۔ عزیزان محترم، مسجدوں کو آباد کرو اور دین میں پختہ بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔